اللہ نے اختیارات کسی کو نہیں دیے، صرف کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس رکھے، ما فوق الاسباب اختیارات۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے جو اختیار ہوتے ہیں، اللہ ان کو جو طاقت دیتا ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی؟ یہ میں ذرا سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی وہ کو دعا فرمائیں، اور جو وہ دعا فرمائیں اللہ ویسے ہی فرما دے۔ اب اس معاملے میں اس نبی کا یا ولی کا کسب اور اختیار اتنا ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، بس پورا کرنا نہ کرنا اللہ کی شان مرضی ہوتی ہے اور اللہ پورا کر دیتا ہے۔ اور اس میں پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس ایک آدھی بار ہوتی، جیسا کہ معجزۂ شق القمر، چاند کا ٹوٹنا، وہ ایک بار ہوا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ جب اگلے لیکچرز میں میں احادیث طیبات کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات صحیح حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا، وہاں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ اب تو اس میں ہے کہ نبی نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عطا فرما دی، یہ ایک طرح کا اختیار ہے۔ نمبر 2، کوئی نبی یا ولی اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو عطا فرما دے، یعنی انہوں نے دعا کی اور اللہ نے وہ طاقت ان کے اندر رکھ دی، اب دوبارہ اس چیز کے لیے انہیں دعا نہیں مانگنی پڑے گی۔ اس کی مثال قرآن پاک، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملات کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کو مضبوط کر۔ بس انہوں نے ایک بار دعا مانگی اور اللہ نے انہیں قوت بیان عطا فرما دی۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام خطاب فرماتے ہیں، بار بار انہیں وہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس وہ ایک بار دعا مانگی تو پکی پکی شان مل گئی، وہ اختیار وہ طاقت مل گئی، جب چاہیں اس کو استعمال فرما لیں۔ یہ دوسرے طرح کا اختیار حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ھذا عطا فسخرنا لہ الریح، انہوں نے دعا مانگی ربی حب یا اللہ مجھے بادشاہ عطا فرما کے کمال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سخرنا لہ الریح تجری بامرہ، ہم نے ہوا سلیمان کے تابع کر دی۔ اب جب دل چاہے وہ ہوا کو کہیں چل اڑا تو ہوا اڑاتی ہے، بار بار انہیں دعا مانگنے کی ضرورت پڑتی، یہ ان کی طاقت ہے، یہ ان کا اختیار ہے، اللہ پاک عطا اللہ ہی فرماتا ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ نمبر 3، تیسری طرح کا اختیار اور طاقت نبی کی وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ سے کوئی عزت، شرف، مقام، قدرت، کمال عطا فرماتا ہے، اور بغیر ان کے مانگے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسی شان عطا فرماتا ہے کہ بس پھر وہ شان ایسی ہوتی ہے جب وہ کہہ دیتے ہیں پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ ان کے لیے انہیں وہ چیز کبھی مانگنی بھی نہیں پڑتی، کے لیے دعا کرنے کی ضرورت پڑتی ہی۔ مثلا اس کی بھی مثال قرآن پاک سے، پورے قرآن میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوثر کے حصول کے لیے دعا مانگی ہو، کہیں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ حضرت صاحب اس کا پنجابی میں ترجمہ کرتے ہوتے ہیں، وہ کہتے سونے اسی کوثر تیرے نامے لا چھڑیا ہے، یعنی آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ تو حضور نے کوثر کے حصول کے لیے دعا نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں عزت، شرف، مقام دینے کے لیے حضور کو بن مانگے یہ شان دے دی۔ اب حضور جس کو چاہیں وہاں سے پانی پلا دیں، یہ طاقت ہے حضور کی، اختیار۔ اچھا اس کی ایک اور مثال لے لیں حدیث مبارکہ سے، بخاری کی حدیث ہے 3436 نمبر اور 2482 نمبر حدیث ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، ریاض الصالحین میں بھی آپ نے پڑھا ہے۔ پہلی امتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، نیک صالح بندہ، ولی اللہ بندہ، اس کا نام جریج تھا۔ اس کی والدہ آئی، وہ نماز عبادت کر رہا تھا، اس نے آواز دی، کہا جی بیٹے میری بات سننا، وہ نماز پڑھتا رہا، 2 3، اس کی والدہ نے اس کو خیر وہ ایک سخت جملہ بولا۔ ایک وقت گزرا، اس کے اوپر تہمت لگ گئی، کسی خاتون نے تہمت لگائی کہ میرے پاس جو بچہ ہے نا یہ جریج کا ہے، اور جریج بدکار ہے۔ لوگ آئے، لوگوں نے اس کو نکال لیا، مارنے لگے۔ اس نے کہا رکو 1 منٹ ویٹ کرو۔ اس نے نماز پڑھی، وضو کیا، نماز پڑھی، یعنی جو بھی اس کا سلسلہ تھا اس وقت کی عبادت تھی۔ وہ آیا، آ کر اس نے کیا کیا، اس کے اندر آتا ہے فقال لہ یا غلام، وہ جو بچہ گود میں تھا، اور ایک حدیث میں آتا ہے فاشار، اس نے اشارہ کیا، اور تیسرے الفاظ ہیں کہ اس نے اس کے پیٹ کے اوپر انگلی رکھی، آ کے رکھ کے کہتا ہے اے بیٹے من ابو کا، بتا تیرا باپ کون ہے۔ پیدا ہوا 1 آدھ دن کا بچہ ہے، کو کہتا ہے تیرا باپ کون ہے، بچہ اپنے اصل باپ کا نام بول کے سنانے لگ جاتا ہے، بچہ بول پڑتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارا محل استشہاد ہے یہ ہے کہ اب یہاں پر حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے بچے کو بلانے کے لیے دعا نہیں مانگی، حدیث میں نہیں ہے کہ انہوں نے دعا مانگی ہو یا اللہ میرے پہ تہمت لگ گئی ہے، تو کرم فرما، مجھے آزاد کر دے، میری مدد فرما، آمین۔ مدد ہوئے پاویں نہ ہوئے بس میں تو بے بس ہوں، نہیں، انہوں نے اشارہ کیا، بچہ بول پڑا۔ ان کو یقین تھا کہ میرے رب نے مجھے یہ اختیار دیا ہوا ہے،
مشکل وقت میں اگر میں بچے کو بھی بلاؤں گا تو اسے بولنا ہی پڑے گا۔ یہ ایک بنی اسرائیل کے ولی کو اپنے اختیارات کے اوپر یقین ہے کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں، بچہ بول رہا۔ تو اب یہاں پر یہ جو اختیار تھا یہ ان کے تصرف میں تھا، اور علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَفِيهِ أَنَّ كَرَامَةَ الْوَلِيِّ قَدْ تَقَعُ بِاخْتِيَارِهِ وَطَلَبِهِ وَهُوَ صحیح۔ آپ فرماتے صحیح مذہب یہ ہے کہ اکثر اوقات اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں وہ ان کے اپنے اختیارات سے بھی صادر ہوتی ہیں۔ بعض کرامتیں ہوتی ہیں، بعض ایسے بندے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے دعا کی، کرامت ان کے اختیار میں نہیں ہوتی، دعا سے۔ لیکن تیسرا سٹیپ یہ ہے اللہ ان کے اختیار میں دے دیتا ہے، وہ جس طرح چاہتے ہیں رب تعالیٰ ویسی فرما دیتا ہے۔